اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل امت امین و امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح صدق النبی الامی الکریم۔ آج کے سبق میں ہم آغاز کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کا تعارف۔ سب سے پہلے ان کا نام سمجھیں گے۔ ان کا اصل نام تھا عامر جی، اور ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، عامر بن عبداللہ، یہ ان کا نام ہے جی۔ اور ان کی کنیت ہے جی ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ الجراح جو ہے نا، لفظی معنی ان کا یہ بنتا ہے کہ ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ جراح کا بیٹا جی۔ حالانکہ جراح کے یہ بیٹے نہیں ہیں، یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں جی۔ جراح جو ہے یہ ان کے دادے کا نام ہے جی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو نسبت ہوتی ہے نا، اپنے والد کی طرف نہیں کرتا، یا دادے کی طرف کر دیتا ہے یا نانے کی طرف کر دیتا ہے جی۔ اور شریعت میں دونوں جائز ہیں کہ بندہ اپنی نسبت اپنے دادے کے ساتھ جوڑ دے، اپنی نسبت اپنے نانے کے ساتھ جوڑ دے، کوئی ممانعت نہیں ہے جی۔ جیسے حضرت حسین ہے جی، حضرت حسن ہے، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کو اللہ کے رسول کا بیٹا کہا جا سکتا ہے جی۔ حضرت حسین کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ ہیں جی، رسول اللہ کے بیٹے ہیں جی، نانے کی طرف نسبت ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے دادے کی طرف نسبت ہے، ان کے دادے کا نام تھا الجراح، چنانچہ ان کی نسبت جو ہے وہ اپنے دادے کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف ہے جی۔ البتہ ایک اور بات ذہن میں آگے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک انسان کا نا لقب ہوتا ہے۔ لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان میں کوئی ایسی کمال کی صفت ہوتی ہے، معاشرے میں وہ انسان اسی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی سخی ہے جی، تو اس کی سخاوت مشہور ہوتی ہے۔ ایک بہادر ہے، اس کی بہادری مشہور ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے اندر جو کمال درجے کی خصوصیت تھی نا، وہ یہ تھی کہ یہ امین تھے جی، امین، امانت دار تھے جی۔ اتنے بڑے امانت دار تھے، یہ لقب اللہ کے پیغمبر نے اور کسی صحابی کو اس انداز میں نہیں دیا جس انداز میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لکل امت امین، ہر امت کے اندر ایک امین شخص گزرا ہے جی۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، اور حضور نے فرمایا کہ میری اس امت میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی امانت دار ہے تو وہ ابو عبیدہ ہے۔ تو یہ کمال درجے کی ان کی خصوصیت ہے، اس لیے ان کا لقب تھا جی امین الامت۔ تو اس لیے اگر کسی موقع پر آپ سے پوچھا جائے کہ امین الامت کون صحابی ہیں جی، تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ ان کے تعارف کے اندر شامل ہے جی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نجران کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابعث الینا رجلا امینا، آپ ہماری طرف کوئی ایسا بندہ بھیج دیں جو امانت والا ہو، ہمیں آ کے دین سکھائے۔ حضور نے فرمایا کہ صرف تم نے امانت والا مانگا ہے نا، میں تمہیں اس پوری امت میں سب سے بڑا امین بندہ بھیجوں گا، تمہاری طرف سب سے پہلے نمبر کا امین بندہ بھیجوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں کیونکہ میری امت کے سب سے بڑے امانت دار شخص آپ ہیں۔ تو یہ کمال درجے کی خصوصیت ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام لے کے یہ بتائی ہے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے دوسروں پر بھی محنت کرنی شروع کر دی، دوسروں کو بھی دعوت دی اسلام کی جی۔ آپ کو معلوم ہے 10 صحابہ ہیں جی، 10 صحابہ،
اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ میں ان 10 صحابہ کے متعلق ایک حدیث ہے وہ سناؤں گا آپ کو جی۔ حضور نے ان کا ایک محفل میں اکٹھا نام لے کے بتایا جی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یہ نام لیتے گئے، آپ بتاتے گئے۔ 10 بندوں کا آپ نے نام لیا اور 10 بندوں کا نام لے کے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 10 بندے جنتی ہیں۔ ان 10 بندوں میں 10واں نام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، یہ جو 10 بندے نا جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی، ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ جی۔ عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہا جاتا ہے، مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بندے 10 جن کو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو عشرہ مبشرہ کا یہ تعارف ہوا جی، لفظی معنی ہوا۔ تو ان 10 میں 10واں جو نام ہے نا وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب اسلام لائے تو انہوں نے دوسروں پر محنت شروع کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے پہلے سے ہی دوست تھے، جان پہچان والے تھے، ابو بکر صدیق نے جا کے ان کو کہا کہ بھائی میری تو خوش قسمتی ہے، اللہ کا پیغمبر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، میں تو اسلام لا چکا ہوں، سعادت کی بات ہے، آنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ صدیق اکبر نے اس انداز میں ان کو اسلام کا تعارف کروایا۔ اسی محفل میں ابو عبیدہ تیار ہو گئے، حضور کے پاس لے چلو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کے کہنے پر یہ مسلمان ہوئے۔ ابو بکر کی بات آئی ہے تو ایک بات ضرور بتاتا چلوں آپ کو، پتہ نہیں کب جا کے حضرت ابو بکر کا میں تعارف کرواؤں گا، دل تو میرا بھی مچل رہا ہے کہ میں ابو بکر کے بارے میں تھوڑا تعارف کرواؤں جی، لیکن انشاءاللہ صدیق اکبر کی جس مہینے میں وفات ہے نا اس کے اندر میں مکمل ان کا تعارف ذکر کروں گا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، 10 صحابہ جو ہے نا جن کو اللہ کے پیغمبر نے خوشخبری دی ہے جنت کی، عشرہ مبشرہ، ان میں سے 6 صحابی وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ اکبر، اللہ، خدا کی قسم یہ سعادت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 6 وہ ہیں جو ابو بکر کے کہنے پر مسلمان ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک روایت کا اگر میں سہارا لوں اس میں 7 بندوں کا نام ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے 7 بندے وہ ہیں کہ جو ابو بکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں۔ ان سب کا اجر بھی اللہ ابو بکر کو عطا فرمائے۔ تو یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو بہرحال جی یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں جی، ان کے 2 واقعے بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا جی۔ ایک واقعہ ان کا بدر کا، ایک واقعہ ان کا خندق کا جی۔ بڑے بہادر آدمی تھے، جرنیل جو صحابہ تھے نا، جرنیل صحابہ، ان میں سے ایک یہ ہے، بڑی بڑی فتوحات کی ہیں انہوں نے جی، ملک فتح کیے ہیں، ملک شہروں کی بات نہیں ہے، اور بڑے جرنیل رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹکر کے آدمی تھے۔ حضرت خالد بن ولید بہت بڑا عظیم جرنیل ہے اسلام کا، ان کے برابر کے تھے بہادری کے اندر۔ جنگ بدر ہو رہی تھی، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے، عبداللہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ ابو جہل کی پارٹی میں تھے، اور ابو عبیدہ حضور کی محفل اور حضور کی جماعت میں تھے۔ کیسا عجیب منظر نہیں ہوگا، اس طرف باپ آیا ہوا ہے، حضور کی طرف سے بیٹا سامنے آیا کھڑا ہے۔ روایت میں آتا ہے ان کا جو والد تھا نا عبداللہ، تاک تاک کے تلواریں مارتا رہا اپنے بیٹے کو کہ کسی طریقے سے اس کو مار ڈالوں میں۔ حضرت ابو عبیدہ بڑے بہادر بھی تھے، جرنیل بھی تھے، ان کا والد ذرا بڑی عمر کا ہو گیا تھا، بالکل بوڑھا تو نہیں کہہ سکتے، درمیانی عمر کا، یہ جوان تھے، طاقتور تھے۔ وہ حملہ کرتے ہیں، باپ سکا باپ ہے جی، سکے بیٹے حملہ کرتا ہے جی، کسی طریقے سے مار ڈالوں اپنے بیٹے کو، کیوں محمد کا اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ پہلے تو اپنا دفاع کرتے رہے، والد مارتا ہے ہٹ جاتے ہیں، تلوار سامنے دے دیتے ہیں، کافی حد تک دفاع کیا۔ جب دیکھا بابا نہیں مانتے نا، تلوار نکالی، ایک ہی تلوار گردن کے اوپر ماری، اپنے سکے باپ کی گردن اتار کے رکھ دی۔ سکے باپ کو
میدان بدر کے اندر انہوں نے قتل کر دیا۔ ابو عبیدہ ادھر قتل کر کے فارغ ہوئے، اللہ نے ابو عبیدہ کی شان میں سورت مجادلہ کی آیت نازل فرما دی۔ میرے پیغمبر تیرے صحابہ وہ کمال کے عظیم انسان ہیں، میری محبت میں سکے باپ کو بھی مارنا پڑے تو مار دیتے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو کانوا آباءہم۔ میرے پیغمبر اگر کہ ان کے سکے باپ ہی کیوں نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں سکے باپ سے یہ محبت نہیں کرتے، اپنے سکے باپ سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک ان کا یہ واقعہ ہوا، ان کا باپ ان کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ دوسرا واقعہ جنگ احد کا ہے جی۔ آپ کو معلوم ہے جنگ احد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے میں گر گئے تھے، حضور کا ایک دانت شہید ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام کو نا چہرے کے اوپر بڑے سخت زخم آئے تھے۔ 2 کیل تھے جو آپ علیہ السلام کے نا رخساروں میں گھس گئے تھے، اندر تک چلے گئے تھے، بہت زیادہ اندر تک چلے گئے تھے، ہاتھ سے نہیں نکل رہے تھے جی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے، دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے کے اندر 2 کیل گھسے ہوئے ہیں جی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے اجازت لے کر نا اس کو نکالنے کی بڑی کوشش کی، جب ہاتھوں سے نہ نکل سکے نا انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کو نکالا جی۔ اتنے سخت وہ اندر گھسے ہوئے تھے کیل آپ علیہ السلام کے رخساروں میں، جو ہی انہوں نے ایک کیل اندر سے نکالا حضرت ابو عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا ہے۔ دوسرا نکالا جی، دوسرا نکالتے ہوئے ان کا دوسرا دانت ٹوٹ گیا جی۔ اللہ کے پیغمبر کے 2 کیل چہرے سے نکالتے ہوئے اپنے 2 دانتوں کی ابو عبیدہ نے قربانی دے دی جی۔ یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت ہے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ أَمِينٌ، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ہر پیغمبر کا ایک امین ہوتا ہے۔ وَأَمِينِي أَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حضور نے فرمایا کہ اس پوری امت میں پہلے نمبر کا میرا اگر کوئی امین ہے تو وہ ابو عبیدۃ بن الجراح ہے۔ تو یہ ان کی امانت اور دیانت ہے۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ حضرت عمر سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں نا وبا پھیل گئی۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو مزید آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میرا اس وبا میں انتقال ہو جائے نا، میرے بعد خلیفہ ابو عبیدہ ہو گئے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا، یا میرے مرنے کے بعد اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے نبی کی امت کس کے حوالے کر کے آئے ہو، میں اللہ کے سامنے جا کے جواب دوں گا یا اللہ میں نے امت اس بندے کے حوالے کی ہے جس کو تیرے پیغمبر نے بھی امین فرمایا ہے۔ اس لیے میں حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح کو اپنا نائب بنا دیتا ہوں۔ بلکہ جب حضرت عمر زخمی تھے، خلافت کا مسئلہ چلا کہ کس کو خلیفہ بنانا چاہیے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش کہ آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے۔ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے نا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کسی سے مشورہ بھی نہ لیتا، بغیر مشورے کے ابو عبیدہ کو امیر المؤمنین بنا دیتا، اپنا نائب بنا دیتا، لیکن وہ حضرت عمر سے پہلے انتقال کر چکے تھے اس وجہ سے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ بڑی کمال کی بات ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق دیکھیں کتنا محبت والا تعلق تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد پہلے نمبر پر کسی کو نام زد کر کے جاتے کہ یہ خلیفہ ہوگا تو کس کو بناتے؟ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ماں جی پھر ابو بکر کے بعد کس کو بناتے؟ فرمایا کہ عمر کو۔ تو اس آدمی نے کہا تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو منتخب کر کے جاتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے
فوری طور پر اس کا جواب دیا، اگر عمر کے بعد حضور کسی کو خلیفہ منتخب کرتے وہ ابو عبیدہ بن الجراح کو منتخب کرتے۔ یعنی آپ علیہ السلام کا ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر کے بعد تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ کیا ہی بات ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر و عمر کو بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کی ماتحتی میں دے دیا۔ ایک غزوہ ہے جی، ہمارے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے غزوہ ذات السلاسل۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت عمرو بن عاص کو ایک فوج دے کے بھیجی تھی، تو وہاں پر وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ ادھر سے جو کافروں کی تعداد ہے نا دشمن کی بہت زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں کچھ اور امداد بھیجی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مزید جنگجو تیار کیے اور ان کا جو سربراہ اور امیر بنایا نا وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بنایا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، ان 200 جنگجو بہادروں کے اندر ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، ابو بکر و عمر بھی شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے امیر ان کو نہیں بنایا، اس لشکر کا امیر حضور نے ابو عبیدہ کو بنایا ہے۔ تو یہ ان کے کارنامے ہیں، کتنی فتوحات کی ہیں انہوں نے۔ میں غور کر رہا تھا اس کے اوپر کہ اس موضوع کو بھی تھوڑا سا چھیڑا جائے، لیکن میرے پاس اتنا چونکہ وقت نہیں ہے، مختصر سی بات ہوتی ہے۔ چونکہ ان کی فتوحات کی تعداد بہت زیادہ ہے، میں ان کی سپہ سالاری کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ چھوٹی سی بات آپ سمجھ گئے نا، ان کی بہادری بھی سمجھ آ جائے گی اور ان کی ساری فتوحات بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امیر المومنین بنے نا، سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا نا وہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کرنے والا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے پورے عالم اسلام کے اندر اس وقت اسلامی سلطنت میں پہلے نمبر کا جو ہے نا سپہ سالار خالد تھا۔ کیوں معزول کیا حضرت عمر نے؟ جی مختلف باتیں ہیں، تاریخ والوں نے اس کے متعلق لکھی ہیں، میں صرف ایک آپ کو بتاتا ہوں۔ زیادہ رجحان یہ ہے حضرت عمر نے خالد بن ولید کو اس وجہ سے معزول کیا تھا کہ لوگوں کا ذہن بن گیا تھا کہ جس جنگ میں خالد جاتے ہیں وہ جنگ ہاری نہیں جاتی۔ ہار اور جیت کو انہوں نے حضرت خالد کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا تھا۔ خالد جس جنگ میں چلے جائیں نا وہ جنگ ہمیشہ جیتی ہی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے۔ زندگی میں تقریباً حضرت خالد نے 125 جنگیں لڑی ہیں، 125 جنگیں لڑی ہیں۔ پتہ نہیں آپ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے، ان 125 جنگوں میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں خالد کو شکست ہوئی ہو، ہمیشہ کامیاب ہو کے لوٹے ہیں۔ اتنا بڑا جرنیل جی، اتنے بڑے بڑے زخم تھے نا حضرت خالد کو۔ ان کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دادا جب گھر آتے نا تو گھر میں جیسے بچوں کے ساتھ ایک محبت والا تعلق ہوتا ہے، یہ قمیص وغیرہ اتار کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے پوتے کہتے ہیں کہ ہم اپنا ہاتھ اپنے دادے کی کمر میں جو زخم تھے نا ان کے گڑھے بن گئے تھے، اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہمارا پورا ہاتھ ہی اس میں چھپ جاتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے گہرے قسم کے ان کو زخم آئے تھے، لیکن شہادت نہیں ملی۔ ساری زندگی شہادت ڈھونڈتے رہے، جنگوں میں گھس جاتے ہیں، نہیں ملی شہادت جی۔ مانگتے بھی رہے اور عملی طور پر بھی جنگوں میں گھستے رہے، شہادت نہیں ملی۔ آخر وقت آیا، چارپائی کے اوپر موت آنے لگی تو رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا خالد موت سے ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ موت سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، ساری زندگی جنگوں میں رہا ہوں اور اندر گھس کے لڑا ہوں۔ میں تو ڈھونڈتا رہا موت کو کسی طریقے سے آ جائے، میرے پاس آتی نہیں تھی۔ میں رو اس لیے رہا ہوں، تمنا تھی کہ میں میدان جنگ کے اندر شہادت کی موت پاتا جی،
لیکن آج مجھے رونا آ رہا ہے، اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود شہادت نہیں ملی، آج میں چارپائی کے اوپر مر رہا ہوں۔ اور وہاں انہوں نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، دنیا کے بزدلوں کو جا کے میرا پیغام پہنچا دو، جو کہتے ہیں کہ جہاد میں گئے تو مر جائیں گے۔ ساری زندگی میں جہاد کے اندر رہا ہوں، زمانہ جاہلیت میں بھی لڑتے رہے ہیں، اور کچھ جنگیں انہوں نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی لڑی ہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ خالد کی وجہ سے۔ خالد نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا تھا، تو جو تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ علیہ السلام نے درے پر مقرر فرمائے تھے، ان کو شہید کیا اور اندر آ کے گھس گئے۔ صحابہ اکرام کو یوں مارنا شروع کیا کہ 70 بندوں کو شہید کر دیا۔ تو فتح جو تھی جنگ احد کی، وہ شکست میں بدلی تو انہی کی وجہ سے۔ تو مطلب اسلام میں بھی جنگیں لڑی ہیں، زمانہ جاہلیت میں کفر کے زمانے میں بھی جنگیں لڑی ہیں، اس کے باوجود جس جنگ میں بھی گئے ہمیشہ جیتے ہیں جی، ہارے نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے جنگوں کے اندر گزار دی ہے، بزدلوں کو جا کے میرا پیغام پہنچا دینا، موت میدان جہاد میں جہاد کی وجہ سے نہیں آتی، موت تب آتی ہے جب اوپر سے رب کا حکم آ جائے، اس کی وجہ سے موت نہیں آتی۔ کوئی کہے کہ موت آ جائے گی اگر جہاد میں گیا، تو حضرت خالد کو نا حضرت عمر نے معزول کر دیا۔ لوگوں کا ذہن یہ بن رہا تھا کہ خالد جس جنگ میں چلا جائے نا شکست نہیں ہو۔ چلو ایک بات اور ذہن میں آ گئی، وہ بھی بتا دوں آپ کو، حضرت خالد کو شہادت کیوں نہیں ملی؟ اتنی جو جنگوں میں رہے ہیں شہادت کیوں نہیں ملی؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ایک لقب دیا ہوا تھا جی۔ آپ نے فرمایا تھا خالد سیف اللہ، خالد جو ہے یہ اللہ کی تلوار ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ ان کی شہادت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ ڈالا ہے جی، اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس لیے خالد کو ساری زندگی جنگوں میں رہنے کے باوجود شہادت کی موت نہیں آتی، کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان سچ تھا کہ خالد سچ مچ اللہ کی تلوار ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے خالد کو معزول کیا۔ یہ خالد کا تعارف ذرا میں نے لمبا کر دیا، حالانکہ میرا مقصود نہیں، میں تو ابو عبیدہ کے بارے میں بتا رہا۔ اب ذرا سنیں گے، سب سے پہلے نمبر پہ حضرت عمر نے جب خالد کو معزول کیا نا، آپ کو معلوم ہے خالد کی جگہ پر حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن الجراح کو جرنیل مقرر فرمایا، خالد کو ابو عبیدہ کی ماتحتی میں دے دیا ہے۔ آج کے بعد آپ سپاہی ہوں گے اور آپ کے سرپرست، آپ کے جرنیل ابو عبیدہ بن الجراح ہوں گے۔ چنانچہ جب تک حضرت ابو عبیدہ زندہ رہے نا، خالد حضرت ابو عبیدہ کے ماتحت بن کے ایک سپاہی بن کے لڑتے رہے۔ اتنے بڑے جرنیل ہیں، اتنی بڑی بہادری ہے ان کی۔ آخر کے اندر ان کی وفات کا میں مختصر واقعہ سنا دیتا ہوں، باتیں تو ان کی اتنی طویل ہیں کہ بندہ بیان کرتا رہے۔ صحابہ کی ویسے ہی جو ہے نا پوری تاریخ ایسی کمال کی ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، سنانے میں بھی لطف آتا ہے، ایمان بڑھتا ہے جی، ایمان بڑھتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یہ سن 18 ہجری کی بات ہے، حضرت عمر کا دور ہے جی۔ ملک عراق اور شام کے اندر نا وبا پھیل گئی، دھڑا دھڑ لوگ مرنے لگے جی۔ تو حضرت عمر کو پتہ چلا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر پہنچے تھے، لیکن صحابہ کا مشورہ ہوا کہ حضرت آپ یہاں نہ آئیں، آپ واپس مدینے جائیں جی۔ حضرت عمر کو زبردستی مدینے واپس بھیج دیا گیا۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن الجراح سے بھی کہا کہ آپ یہاں سے، چونکہ یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ یہاں سے نکل کے نہ دوسرے کسی میدان مقام میں چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ غصے ہو گئے تھے، اندازہ لگا سکتے ہیں ابو عبیدہ عمر پہ غصے ہو گئے، عمر امیر المومنین کے اوپر جی۔ فرمانے لگے افرارا من قدر اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ جاؤں؟ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اگر میں نے یہاں پر مرنا ہے تو میں یہاں مروں گا، اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے اوپر میں راضی ہوں، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا جی۔
حضرت عمر نے بڑی کوشش کی کہ ابو عبیدہ یہاں سے نہ نکل جائیں کسی طریقے سے، نہیں نکلے۔ حضرت عمر جب مدینے واپس پہنچے نا، مدینے سے خط لکھا جی، فرمایا کہ میں امیر المومنین ہونے کے ناطے آپ کو حکم دیتا ہوں جی، آپ جو ہی میرا خط پڑھیں نا فوری طور پر جو ہے نا میری طرف روانہ ہو جائیں، مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے واپسی کا خط لکھا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے موت سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ مجھے بلا رہے ہیں نا کہ موت سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے تو میں اس پہ راضی ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں علاقہ چھوڑ کے ادھر آ جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو آپ یہ علاقہ چھوڑ کے ساتھ والے اور کسی علاقے میں چلے گئے۔ انہوں نے تھوڑا سا علاقہ بدلا صحیح، لیکن وہاں بھی چونکہ وبا پھیلی ہوئی تھی تو یہ وہاں پر ڈٹے رہے۔ آخر کار موت تو پھر آنی ہے، انسان جتنا بڑا بہادر اور جرنیل ہو، آخر کار جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب عین ٹائم میری موت کا آ گئی ہے، حضرت معاذ بن جبل کو انہوں نے اپنا امیر مقرر کیا، فرمایا کہ میرے بعد آپ امیر ہوں گے، لہذا آپ یہاں پر جو ہے نا فوج کو لے کے آگے نکلیں گے جی۔ چنانچہ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کی باری ہے، ابو عبیدہ پڑھاتے تھے لیکن حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ چونکہ اب امیر میں نے آپ کو بنا دی ہے، اب نماز آپ پڑھائیں گے۔ خود پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام ہی پھیرا تھا کہ اوپر سے تقدیر کا فیصلہ آ گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح ان کی یہ سمجھیں کہ اللہ کے راستے میں شہادت ہی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کو انہوں نے بنایا، حضرت معاذ بن جبل نے بھی یہی تقریر کی، بھائی اللہ کی تقدیر ہے، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقریر کر کے اپنے خیمے کے اندر گئے تو ان کا نوجوان بیٹا تھا جی، وہ بھی اس وبا کا شکار ہوا پڑا تھا۔ تو اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا پریشان نہیں ہونا، اپنے رب سے جا کے ملنا، مرنا تو سب نے ہے، پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی بیٹے کو تسلیاں ہی دے رہے تھے کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے ہی شہید ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو دفن کیا اور بیٹے کو دفن کرنے کے بعد خود بیمار ہو گئے حضرت معاذ جی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت معاذ بن جبل نے جب دیکھا کہ میری بھی تقریباً موت کا وقت آنے لگا، چنانچہ انہوں نے حضرت عامر بن عاص کو اپنا نائب مقرر کیا اور یہ بھی اسی کے اندر شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں اس وبا کے اندر 25,000 صحابہ شہید ہوئے تھے، 25,000، جس میں کچھ تابعین بھی تھے جی، صحابہ بھی بہت زیادہ تھے۔ 25,000 اچانک عورتیں جو ہے نا بیوہ ہو گئیں اس وبا کی وجہ سے۔ تو بعد میں حضرت عمر بن عاص نے جلدی سے جو پوری فوج تھی نا اس کو وہاں سے نکالا اور پہاڑوں کے اوپر بھیج دیا جی، کسی کو ایک پہاڑ پر، کسی کو دوسرے پہاڑ پر، پوری جو فوج تھی نا اس کو الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا۔ الحمدللہ حضرت عمر بن عاص کی اس تدبیر کی وجہ سے اللہ نے باقی پوری فوج کو اس وبا سے نجات عطا فرما دی۔ تو مطلب یہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی جو وفات ہے نا وہ اس وبا کے اندر ہوئی ہے جی۔ یہ 18 ہجری کا موقع تھا جی، اور محرم کا مہینہ تھا جس میں حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہوا۔ اس طرح یہ دنیا کا ایک عظیم سپہ سالار اللہ کے پاس پہنچا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔